اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہریات بھی۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی اکرم شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ کی بارگاہ ناز میں جن کے توسط سے یہ کائنات کی رنگینیاں آباد ہیں۔ سامعین کرام، پروگرام اپنے حصے کی شمع کے ساتھ حافظ راشد حاضر خدمت ہے۔ آپ کو علم ہے کہ ہم ہفتے میں 3 دن پروگرام کرتے ہیں جس میں مختلف موضوعات کا گفتگو کرتے ہیں۔ ان موضوعات کا تعلق اسلامی مذہبی کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کا تعلق ہماری معاشرت کے ساتھ ہوتا ہے، عائلی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے رویوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ فلاح کے امور کو سر انجام دیں اور اپنا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ ہمارے ساتھ مختلف مہمان گرامی تشریف رکھتے ہیں۔ اکثریت ہمارے ساتھ علماء کرام کی ہوتی ہے، اساتذہ کرام کی ہوتی ہے۔ آج جو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ اسد علی صاحب ہیں، شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں۔ سر آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ اور ساتھ شعبہ تعلیم سے ہی وابستہ سر نعمان علی صاحب ہیں، سر آپ کے وقت کا بھی شکریہ۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہے وہ ایک انتہائی اہم اور حساس ہے۔ ہمارا موضوع علماء کرام اور اساتذہ کرام کے مقام و مرتبہ اور فضیلت اور پھر ان کی ذمہ داریوں کے حوالہ سے ہے، کیونکہ آپ کو علم ہی ہے کہ کوئی قوم جو ہے وہ اپنے اساتذہ اور علماء کی ترقی کے بغیر کبھی بھی ان کی عزت و توقیر کے بغیر ترقی نہیں کر پاتی۔ جس معاشرے نے جینا ہے اور آگے ترقی کی منازل کو طے کرنا ہے، اس کے لیے از حد ضروری ہے کہ وہ اپنے علماء کا احترام کریں اور اپنے اساتذہ کا احترام کریں۔ جو اساتذہ کا احترام نہیں کرتے یقیناً وہ فیض یاب نہیں ہو پاتے، جو علماء کا احترام نہیں کرتے یقیناً سرفرازیاں ان کا مقدر نہیں بن پاتی۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ اگر پچھلے دور میں ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں دین اسلام ایک ایسا نظام ہے کہ جس میں اساتذہ کرام کے لیے بہت عزت و احترام ہے، علماء کو انبیاء کا وارث گردانا گیا ہے، تو معاشرہ بھی ان کو اس حیثیت سے دیکھتا تھا۔ لیکن آج بدقسمتی ہماری کہ علماء کو انبیاء کرام کا وارث ہونے کے باوجود وہ عزت، وہ مقام، وہ مرتبہ نہیں حاصل جو ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ ہمارے ہاں حالت یہ ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ روپے پیسے میں بھی علماء سے آگے ہے، وہ عزت و شہرت میں بھی علماء سے آگے ہے، وہ ہر حوالے سے علماء سے آگے ہے، اور علماء ہیں وہ بستی اور ذلت کی ذلت اور خیر نہیں کہنا چاہیے، لیکن دنیاوی اعتبار سے ان کی زندگی جو ہے وہ خفت سی جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ اسی طرح اساتذہ کرام جو معاشرے کی بھاگ دور سنبھالتے ہیں، جن کے ہاتھوں قوم کا مستقبل ہوتا ہے، ان کو بھی اب وہ عزت نہیں دی جا رہی جس کا تقاضا اسلام نے کیا ہے۔ اس حوالہ سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اسد علی صاحب آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، آپ ہمارے ناظرین کو ارشاد فرمائیے کہ علماء کرام جو ہیں ان کا مقام و مرتبہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ علماء کی عزت کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم جناب راشد حسین صاحب۔ 72 نیوز کی انتظامیہ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں ایک یہ پلیٹ فارم مہیا کیا کہ لوگوں تک ہم اپنی آواز جو ہے وہ پہنچا سکیں، اور اس میں انہوں نے یہ ایک بہت اچھا اقدام کیا کہ میڈیا پہ علماء کو بلانے کا اہتمام کیا، اور اس ذریعے سے عوام و ناس میں علماء بھی اپنا موقف جو ہے وہ پیش کر سکیں اور صحیح معنوں میں معاشرے کی جو ہے وہ اصلاح ممکن ہو سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ایک عالم جو ہے وہ پوری قوم کا رہبر ہوتا ہے، پوری قوم کا رہنما ہوتا ہے۔ ایک استاد جو ہے وہ قوم کا معمار ہے، قوم کو بنانے والا ہے۔ استاد کا مقام و مرتبہ، عالم دین کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے۔ میں کیونکہ آپ نے ڈیوٹی لگائی کہ علماء کی فضیلت کے حوالے سے کہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کی فضیلت بیان کریں جو دین کے علم سے بھی ریلیٹڈ ہیں اور انڈائریکٹلی آپ کہہ لیں وہ دنیاوی علوم سے بھی وابستہ ہیں۔ اہل علم کی قرآن مقدس میں بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک سے
ڈرنے والے اہل علم ہیں اللہ کے بندوں میں سے، یعنی اللہ کے بندوں میں سے اس سے ڈرنے والے، اس کو خوف رکھنے والے تو ہیں ہی اہل علم، یعنی حقیقی معنوں میں صحیح زندگی گزارنے والے، لوگوں کی رہنمائی کرنے والے اور لوگوں کو اللہ کی راہ پہ لانے والے، سیدھے رستے پہ لانے والے، معاشرت ان کو سکھانے والے، یہ علماء ہیں، یعنی دین کا علم رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہ ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں۔ قرآن مقدس کے علاوہ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں، یعنی علم والے اور جن کے پاس علم نہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اسلوب کلام یہی بتا رہا ہے کہ علم والے اور جو علم نہیں رکھتے وہ برابر نہیں ہو سکتے، یعنی علم والا جو ہے وہ مقام اور مرتبہ زیادہ رکھتا ہے، فضیلت زیادہ رکھتا ہے۔ احادیث طیبہ میں بھی علماء کو جیسے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، یعنی یہ وارثان منبر و محراب ہیں، امت کی جو اصلاح ہے یہ ان کے ذمہ لگائی گئی ہے۔ تو جتنی زیادہ بڑی ذمہ داری دی جاتی ہے اس کو اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ مقام و مرتبہ بھی حاصل ہوتا ہے، وہ اس کو اتنی زیادہ فضیلت بھی ہوتی ہے، مقام بھی اس کا بلند ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم کے بارے میں ارشاد فرمایا موت العالم، موت العالم، یعنی عالم کی موت، ایک صاحب علم کا اس دنیا سے جانا، فرمایا موت العالم یعنی دنیا کی موت ہے، یعنی جب دین کا علم رکھنے والا اس دنیا سے جاتا ہے تو گویا کہ وہ دنیا ہی ختم ہو جاتی ہے، یعنی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا من صافح عالمن، حدیث طیبہ میں سرکار نے فرمایا من صافح عالمن فکأنما صافحنی، جس نے ایک عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ اب اس سے زیادہ فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو عالم سے مصافحہ کرے، حضور اس کے مصافحے کو اپنے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ پھر ایک مقام پہ من جلس عند عالم، جو ایک عالم کے پاس بیٹھا فکأنما جلس عندنی فی الحیات، فرمایا گویا کہ وہ میری زندگی میں میرے ساتھ بیٹھا، یعنی یہ وہ ساری احادیث ہیں، یہ روایات ہیں، قرآن مقدس کی آیات ہیں جن سے ہمیں علم کی فضیلت، اہل علم کی فضیلت کا ادراک ہوتا ہے۔ تو یقیناً اہل علم بہت فضیلت والے ہیں، بہت مقام، بہت مرتبے والے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے حاصل کرنے کا درس دیا، ان سے جو ہے کچھ لینے کا درس دیا۔ جیسے فرمایا کہ جب تمہارا گزر پھلدار باغات کے پاس سے ہو تو ان سے کچھ نہ کچھ لے لو۔ تو سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پھلدار باغات ان سے کیا مراد ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے مراد اہل علم کی محافل، یعنی اہل علم کی محفلوں کے پاس سے جب تم گزرو تو اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لو، یہ فرمایا گیا۔ یعنی کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درس ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کی محفلوں میں جایا کرو، علم والوں کے پاس بیٹھا کرو، ان سے کچھ نہ کچھ میوے جو ہے وہ حاصل کیا کرو، حکمت کی باتیں، علم کی باتیں جو ہے وہ حاصل کیا کرو۔ اور جس نے ایک عالم سے 2 کلمات سنے، حضور نے فرمایا ایک عالم کے پاس بیٹھ کر 2 لقمے کھائے، ایک عالم کے پاس جو ہے بیٹھا 2 لمحوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا دنیا اور جو کچھ اس میں موجود ہے اس کے برابر ہوگی، یعنی اتنا وسیع مقام و مرتبہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں علماء کا بیان کیا گیا ہے، اہل علم کا بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہمارے رہنما ہیں، یہ ہمیں سیدھی راہ پہ لانے والے ہیں، ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے ہمیں جو ہے وہ منع کرتے ہیں۔ یقیناً یہ بڑے فضیلت والے، بڑے مقام
یقیناً علامہ صاحب آپ نے بڑا تفصیل کے ساتھ ارشاد فرما دیا کہ اصل میں علماء کرام جو ہیں اللہ نے کو بڑا عزت اور شرف عطا فرمایا ہے، اور وہ انبیاء کے بارے میں ہے، اور اگر علماء کی عزت نہیں ہوگی تو یقینی سی بات ہے دین اسلام کے احکام جو ہیں ان سے کہیں نہ کہیں پہلے سے اختیار کیے ہوئے ہوں گے۔ سب سے زیادہ ضرورت اس امر کی ہے کہ علماء کرام کی عزت و توقیر بجا لائیں، جو ان کا مقام مرتبہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تجربات کریں، کیونکہ اگر ہم علماء کرام کی عزت و توقیر نہیں کریں گے تو یقینی سی بات ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں وہ سدھار نہیں لا سکتے جس کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، کیونکہ اسلام ناظرین کرام علماء اور علم کی قدر کرتا ہے اور قدر کرنا سکھاتا ہے۔ جس طرح کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ کا حکم ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا اہل علم اور جو علم نہیں رکھتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، قطعاً نہیں، یہی استفہام انکاری ہے۔ مراد یہ ہے کہ اہل علم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، جب ان کی برابری نہیں ہے تو یقینی سی بات ہے فضیلت میں بھی برابری نہیں ہے، مقام و مرتبہ میں بھی برابری نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو شرف عطا فرمایا ہے، اللہ نے ان کو علم کے ذریعے مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس لیے کہ اگر ہم اللہ کے احکام کو بجا نہیں لائیں گے، اللہ کے حکم پر کار بند نہیں ہوں گے تو پھر کس طرح ہم اپنی اخروی سرفرازی کا سامان کر سکتے ہیں۔ علامہ صاحب آپ مزید اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ علماء کرام کا مقام و مرتبہ یہ بالاتفاق قرآن و حدیث سے ثابت ہے، کرنا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ عوام جو ہے علماء کو وہ عزت نہیں دیتے، وہ توقیر نہیں دیتے جس کا اسلام میں حکم ہے، تو عوام کس طرح عوام کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ اپنی علماء کی قدر کریں؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، عبارت کروں گا، حقیقت کی بات کروں گا کہ وہ اپنا معیار برقرار رکھیں اور اپنے آپ کو عزت کے قابل بنائیں تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ عزت حاصل کر سکیں۔ یعنی جتنا آپ کا مقام اور مرتبہ ہوگا، جتنا آپ جو ہے وہ آپ پہ ذمہ داری ہے، اسی طرح آپ نے جو ہے وہ یہ مقام حاصل بھی کرنا ہے، ارن کرنا پڑتا ہے، یعنی عزت آپ نے حاصل کرنی ہے، اس کے لیے تگ و دو کرنا پڑتی ہے۔ پھر علم حاصل کرنے کے بعد معاشرے میں جو اپنی ذمہ داریاں ہیں ان کو خوش اسلوبی سے آپ سر انجام دیں۔ اگر خوش اسلوبی سے سر انجام دیں گے تو عوام بھی آپ کو بہترین فیڈ بیک دے گی، اور عوام کو چاہیے کہ وہ علماء کے ساتھ جو ہے وہ کاپریٹ کرے، علماء سے محبت اپنی برقرار رکھے، اور جب علماء سے محبت برقرار رکھیں گے تو یقیناً جو ہے وہ کامیاب ہو سکیں گے۔ اگر علماء سے خوبصورتی کے ساتھ یہ ارشاد فرما دیا کہ اگر علماء جو ہیں وہ اس طرح کے اپنے معاملات میں خوش اسلوبی کے ساتھ طے کریں گے تو یقینی سی بات ہے کہ عوام کے دلوں میں ان کی قدر ہوگی۔ ہمیں جوائن کیا ناصر تاڑ صاحب نے۔ ناصر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال میں ناظرین کرام ناصر صاحب کی جو لائن کٹ گئی ہے اور ابھی ہمارے پاس حاضر ہوتے ہیں تو یقیناً ان سے بات ہوتی ہے۔ ناصر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ناصر صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی ناصر صاحب ابھی لائن پہ موجود نہیں ہیں، جب آتے ہیں تو انشاءاللہ ان سے بھی گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود تھے نعمان علی صاحب، ان کی بھی کوئی سگنل پرابلم ہے۔ نعمان صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ بالکل نعمان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بالکل آواز آ رہی ہے۔ میرے خیال میں ان کے پاس آواز نہیں آ رہی۔ علامہ صاحب آپ ارشاد فرمائیں کہ علماء کو آج کل کے دور میں کیا چیلنجز درپیش ہیں، کون سے ایسے مسائل ہیں جن کا ان کو سامنا ہے اور ان کا سامنا کر کے وہ معاشرے میں جی رہے ہیں،
علماء کے جو مسائل ہیں، جو ان کے چیلنجز ہیں، آپ ان کے حوالے سے بھی سر۔ دیکھیں جی، علماء کے موجودہ دور میں جو چیلنجز ہیں وہ بہت ہی ٹف ہیں، یعنی علماء پہ اس وقت بڑی ذمہ داریاں ہیں، ان کو ایسے ایسے چیلنجز سے موجودہ دور میں گزرنا پڑ رہا ہے جو شاید پچھلے علماء نے فیس نہ کیے ہوں۔ ان میں سے جو ہے بڑا چیلنج وہ تو ہے اس وقت جو ہماری اقوام بالخصوص مسلمان بد نگاہی کی لت میں جو ہے وہ گرفتار ہوتے جا رہے ہیں، اور جب نگاہ پاک نہیں رہے گی، آپ کی تنہائی پاک نہیں رہے گی، اس وقت آپ اہل علم کی بات نہیں سن سکیں گے، آپ علماء سے محبت کا اظہار بھی نہیں کر سکیں گے، اور علم کی بات جو ہے وہ آپ صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر پھر سمجھ کر اس پہ عمل کرنا تو بات کی بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو سن ہی نہیں سکیں گے اگر آپ کی تنہائی پاک نہیں۔ تنہائی پاک کریں، نگاہ پاک کریں، لوگوں کو اس طریقے سے موٹیویٹ کریں کہ وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہر امت کی ایک پہچان ہے، اور میری امت کی پہچان حیا ہے۔ اگر حیا ہے تو یقیناً امت کا جو ہے وہ ایک منفرد جو پہچان ہے وہ ہمیں حاصل ہوگی۔ جب ہم ایک صحیح معنوں میں امت بنیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنیں گے، اور پھر ہم اہل علم کے پاس بیٹھیں گے، ہمیں علم کا شوق حاصل ہوگا، شغف حاصل ہوگا۔ موجودہ دور میں تو آپ دیکھ لیں دیگر جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، کوئی بھی ایونٹ ہو، اس میں آپ کو عوام الناس کی کثیر تعداد نظر آئے گی، لوگ جوک در جوک آپ کو آتے جو ہے وہ دکھائی دیں گے، لیکن جب دوسری طرف جائیں اہل علم کی محافل لگی ہوں تو بہت کم لوگ ہوتے ضرور ہیں، یہ نہیں کہ لوگ ہوتے نہیں، ہوتے ضرور ہیں لیکن بہت کم تعداد میں۔ اور پھر انتہائی زیادہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ لوگوں کو آپ دین کی طرف لے کر آئیں، لوگوں کو آپ اپنی آپ قطع کلامی کی معذرت، آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر دو محفلیں سجی ہیں تو یقینی سی بات ہے دنیا کی جو محفل ہے اس میں رونق ہوگی، اس میں رش ہوگا، اور علماء کی محفل جو ہے اس میں خال خال لوگ موجود ہوں گے۔ یہ حقیقت ہے، ہمارے معاشرے کلمیہ ہے، لیکن اس کو بھی جھٹلایا نہیں اس حقیقت کو جا سکتا کہ ہمارے ہاں ممبر و محراب کے وارثین، اصل جو وارثین ہیں وہ ممبر و محراب سے دور ہیں، اور کئی اور لوگ ہیں جن کو شاید عوام سننا پسند نہیں کرتی، کیونکہ جن کا اصل چیز ہے نا علماء جو جن کے پاس علم ہو، اور علم والے ہیں جو ان کے پاس ہجوم ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں شاید ممبر و محراب جو ہے ایسے لوگوں کے سپرد ہو گیا ہے جن کے پاس علم کی دولت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ معاشرے جب محفل کو سجتی ہے تو وہ لوگوں کا وقت جو ہے وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اچھی بات ان کو بلے نہیں پڑ رہی ہوتی، تو کہیں نہ کہیں یہ ممبر و محراب کا بھی قصور تو ہے نا۔ اس میں کوئی شک نہیں جناب، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، جو پہلا سوال چل رہا تھا کہ آپ عزت اپنے آپ کو عزت کے جو ہے قابل بنائیں، آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کے مطابق آپ جو ہے وہ سامنے آئیں، اور جو لوگ اہل علم نہیں ہیں ان کو علم کی مسند پہ جب بھی آپ بٹھائیں گے، جس وقت بھی وہ علم کی مسند میں بیٹھیں گے اور وہ ہے نہیں اہل علم، تو یقیناً خرابی پیدا ہوگی۔ یعنی اہل علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ بھائی یہ لوگ جو ہے جو خرافات کر رہے ہیں، جو ایسے معاملات میں انوالو ہیں، وہ اہل علم نہیں ہیں، بلکہ یہ تو خرابی پیدا کرنے والے لوگ ہیں، یہ تو معاشرے میں جو ہے وہ بگاڑ پیدا کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اہل علم جب آگے آئیں گے، اہل علم کو ذمہ داریاں ایسی دی جائیں گی، اہل علم سٹیج پہ ہوں گے، ممبر کے جو حقیقی وارث ہیں وہ اس مسند پر بیٹھیں گے، تو یقیناً فلاح ہوگی، یقیناً معاشرے میں بہتری آئے گی۔ اور جب ایسے لوگ آ جائیں گے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ممبر میں ایسے لوگ بیٹھ گئے ہیں جو اس کے حقدار ہیں، حقدار کو اگر اس کا حق ملے تو پھر یقیناً معاشرے میں اصلاح ممکن ہے، اور اگر حقدار سے اس کا حق چھین لیا جائے تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جی آپ نے بڑا زبردست بیان کیا۔ ہمارے ساتھ ناظرین کرام جڑ گئے ہیں، نعمان علی صاحب۔ سر آپ کے وقت کا شکریہ۔ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ استاد جو ہے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اسلام چونکہ جگہ جگہ رہنمائی کرتا ہے،
کہ استاد اساتذہ کرام کی عزت و احترام کے حوالہ سے، علماء کے حوالہ سے آپ ارشاد فرمائیں کہ استاد کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب حافظ رشید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پہنچانے کا ایک سبب بنا۔ تو سر آپ کا سوال ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ استاد کا مقام کیا ہے۔ اگر ہم استاد کا مقام جو ہے وہ اس کو کسی بھی پیمانے کے ساتھ پیمائش کر سکیں یا پھر اس کو جان سکیں تو یقین نہیں ہے، کیونکہ استاد جو ہے اس کو استاد وہ شخصیت ہے وہ جو ایک کو علم کے ذریعے آسمان تک پہنچا سکتا ہے، اور وہ پہنچاتے جو ہے وہ شیئر کرتے تھے۔ اور ایک دن انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ چاہے زندگی ملک پاکستان کے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہی نہ بن جائیں تو پھر بھی جب آپ مجھے ملیں گے تو سر کہہ کے پکاریں گے۔ تو سر جو استاد ہے، جو ٹیچر ہے، اس کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کفار پڑھے لکھے ہیں اگر وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو ہم ان کو آزاد کر دیں گے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ استاد کا کیا مقام ہے۔ جو سب سے پہلے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم و تدریس کا جو ادارہ بنایا اس کو ارکم کا نام دیا گیا، ٹھیک ہے۔ جب وہ آپ ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تو ایک سائیڈ پہ مجلس تھی علم والوں کی اور دوسری طرف کچھ لوگ عبادت فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ علم کی جو مجلس ہے یہ سب سے بہتر اور افضل ہے۔ تو سر استاد کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ جی بالکل نعمان صاحب، آپ نے خوبصورتی کے ساتھ مثال دے کے واضح فرما دیا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیدیوں کو چھوڑنے کا معاملہ آیا تو آپ نے ان سے یہی طے پایا کہ جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں وہ ہمارے مسلمانوں کے بچوں کو جو ہے وہ لکھنا پڑھنا سکھا دے، اس کے بدلے میں ان کو آزادی میسر آ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھانا لکھانا یہ اہم رکن ہے اسلام کا، اور اسلام اس کے بڑا کھلا اس کی تعریف کرتا ہے۔ نعمان صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ استاد اور طالب علم، چونکہ یہ تعلیم و تعلم کا ادارہ جو ہے یہ ان دو شخصیات سے ہے، ایک استاد سے ہے اور دوسرا طالب علم، کیونکہ بلڈنگ کا نام تو تعلیم و تعلم نہیں ہے، وہ تو آپ کی ایک سہولت کے لیے ہے۔ تو استاد اور طالب علم کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، ان کا تعلق آپس میں کیسا ہونا چاہیے، ان کی فضا جو ہے وہ کلاس روم کی کیسی ہونی چاہیے تاکہ وہ سیکھنے کے عمل کو جلدی دے پائے؟ جناب جو استاد ہے وہ کلاس کا کمانڈر ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، اور کلاس کا سربراہ ہوتا ہے، جماعت کا سربراہ ہوتا ہے۔ وہ جس موڑ پر چاہے، جس سمت میں لے کر چاہے وہ لے کے جا سکتا ہے۔ استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہے، جو بار بار جس کا ذکر آیا ہے، وہ درمیانہ رشتہ ہونا چاہیے۔ درمیانے رشتے سے مراد کہ نہ زیادہ دوستانہ ہو اور نہ زیادہ نفرت والا ہو، کہ استاد اگر سخت ہے تو بچے اس سے متنفر ہوں گے، ڈریں گے، اپنے مسائل اپنی تعلیم کے حوالے سے جو ہے اس سے بات کرتے ہوئے جھجکیں گے، اور نہ اس طرح کا دوستانہ ہو کہ بچے جو ہیں وہ ان کے ساتھ بالکل جو ہے وہ ٹوٹلی فرینک ہو، اس طرح کا نہیں، بالکل درمیانہ رشتہ جو ہے کہ استاد جو ہے جہاں ضرورت پڑے وہ سختی بھی کرے، جہاں ضرورت پڑے وہ بچوں کو پیار بھی دے، اور جہاں ضرورت پڑے وہ سمجھائے بھی، کہ استاد ایک ہر فن مولا ہے۔ استاد بچے کا باپ بھی ہے، استاد بچے کا بھائی بھی ہے، استاد بچے کا دوست بھی ہے۔ آپ جس اینگل پہ اس کو رکھ کر جو ہے وہ محسوس کرنا چاہیں، اس کو رکھنا چاہیں، وہ استاد فٹ آ سکتا ہے، آتا ہے۔ لیکن استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہے وہ مضبوط رشتہ ہوتا ہے اور یہی رہتا ہے، اس میں تعلقات ہوتے ہیں۔ تعلقات کو جو ہے وہ درمیانہ اور میانہ روی کے ساتھ جو ہے وہ چلانا چاہیے۔ وہ بچوں کے ساتھ زیادہ فری بھی نہ ہو، بچوں کے ساتھ زیادہ اسٹرک بھی نہ ہو، جی اس طرح جو ہے وہ اگر زیادہ فری ہوں گے تو بچے جو ہیں وہ استاد کی عزت اور بہت ساری وجوہات جو ہیں وہ ان کو خیال نہیں رکھیں گے، ان کا خیال نہیں رکھیں گے۔ اور اگر استاد اسٹرکٹ ہوتا ہے بہت زیادہ تو وہ بچوں کو جو تعلیمی حوالے سے ان کا جو
دماغ ہے وہ اس طرح کھل نہیں پاتا، جو سیکھنے کا عمل ہے جو اس طرح بچے وہ سیکھ نہیں پاتے. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یا کہ استاد جو ہے وہ اعتدال پسند ہونا چاہیے. بالکل حقیقت یہی ہے کہ درمیانی روش جو ہے اختیار کرنی چاہیے، نہ زیادہ سختی ہو بچوں پہ اور اتنی نرمی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ بچے جو ہے وہ استاد کی بات ہی نہ سنیں. لیکن آج کل معاشرہ ہمارا اس طرح ہے نا جی کہ گورنمنٹ میں بھی پابندی لگا رکھی ہے کہ آپ بچوں کو جو ہے وہ جھڑکنا تو کھا سکتے ہیں لیکن مار نہیں سکتے. تو ہم نے جب پڑھا تو ہمارے یہاں اس وقت تو ایسا تصور نہیں تھا، اس وقت مار بھی تھی، اس کا نتیجہ بھی تھا، بچوں کی تربیت اچھی ہوتی تھی، اس کا اساتذہ کرام سے ڈر تھا، والدین کا ڈر تھا، اور اس ڈر کی وجہ سے بھی شاید سمجھ لیجئے یا ویسے بھی معاشرے میں ایک طلباء جو تھے پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، جو 2-4 دن سکول جاتا تھا، اس کا ایک معاشرے میں ایک اہم رول ہوتا تھا. وہ والدین کی عزت کرتا تھا، اساتذہ کی عزت کرتا تھا، بڑوں سے اچھے طریقے سے پیش آتا تھا. لیکن آج دیکھا ایسا جا رہا ہے کہ بچے جو ہیں وہ پڑھ لکھ بہت جاتے ہیں لیکن اساتذہ کرام سے بولنے کی تمیز نہیں ہے، والدین کے ساتھ گفتگو کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، اپنے معاشرے کے جو بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ ادب احترام سے گفتگو نہیں کر سکتے. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ تربیت میں بہت کمی رہ گئی ہے. اس کی کیا آپ کی گورنمنٹ کی پالیسی سمجھتے ہیں اس کی وجہ ہے؟ جہاں بچے جو ہے چونکہ ان پر سختی نہیں کی جا رہی تو تربیت کے میدان میں ہم کمی کا شکار ہیں. جی بھائی ایسا کوئی بھی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو استاد اور شاگرد کے درمیان جو اس طرح کی فضا پہلے تھی کہ استاد مارتے بھی تھے، ٹھیک ہے، اور اب حکومت نے اگر پابندی لگائی ہے تو ان کو کوئی مصلحت نظر آئی ہوگی تو اسی لیے انہوں نے اس مار پر پابندی لگائی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مار ہی کسی چیز کا حل نہیں ہوتی، اور بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بچوں کو جو ہے وہ اس ٹریک پہ لانے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے، ان کو کام کروانے کے لیے اور بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ استاد جو ہے وہ ہر فن مولا ہے. سختی کر سکتا ہے استاد جو ہے وہ بچوں کو خاموش کرانے کے لیے، کنٹرول کرانے کے لیے، لیکن جو ہے سزا جو ہے وہ والدین بھی دیتے ہیں. اگر اس ہم صورتحال کو دیکھا جائے کہ بچے جو ہیں آج کل اساتذہ کی عزت نہیں کرتے تو بچے کرتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں ان میں جو رسپیکٹ نہ کرنے والے جو ہوتے ہیں، رسپیکٹ سب کرتے ہیں لیکن کچھ عنصر ان کی طرف سے کم شو ہوتا ہے، کم دیکھنے کو ملتا ہے. وہ ہوتے ہیں جو زیادہ کتاب پڑھتے رہتے ہیں، کتابی کیڑے میں کہہ سکتا ہوں ان کو، جن کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں یا جو لائق زیادہ ہوتے ہیں، ذہین زیادہ ہوتے ہیں. ان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا، ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو وہ اپنی ان کے سامنے ایک لائن ہوتی ہے کہ میں نے اس کلاس میں اتنے نمبر لینے ہیں، میں نے اس کلاس میں پہلے نمبر پہ آنا ہے، یا میں نے بورڈ ٹاپ کرنا ہے، میں نے اسکول ٹاپ کرنا ہے، تو وہ باقی چیزیں بھول جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین جو ہیں ان بچوں سے کام بہت کم کرواتے. کام کروانے کی نوعیت کیا ہوتی ہے کہ بیٹا جاؤ یہ چیز لے آؤ، بیٹا یہ مجھے چیز پکڑا دو، بیٹا میری اس کام میں مدد کر دو. تو جب یہ چیز ختم ہو جائے گی، بچہ صرف کتابی کیڑا بن کر رہ جائے گا، تو وہ نہ والدین کی عزت کرے گا، نہ وہ اساتذہ کی عزت کرے گا. اسے کسی چیز کی عزت کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی وہ کرے گا. ضرورت ہے تو اس کے نمبر کی، ضرورت ہے تو اس نے جو اپنا فیوچر میں گول سیٹ کر لیا ہے، اپنا جو مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے، اسے صرف اس چیز کی ضرورت ہے، اور وہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لائے گا. تو دیکھا جائے تو بیسک جو کردار ہوتا ہے، کیونکہ ماں باپ جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہوتے ہیں بچے کی. انہوں نے بچہ جو پہلے اسکول جانے سے پہلے بچہ والدین کے پاس ہوتا ہے. جس طرح والدین بچے کی تربیت کریں گے، جس طرح کا مائنڈ سیٹ بنائیں گے، بچہ بالکل اسی لائن پر چلے گا. جی بالکل یہ حقیقت ہے، پہلی درسگاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہی ہے، اور وہاں سے تربیت کی اصل جو ہے ماخذ جو ہے وہ ماں کی ایک گود ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ طلباء جو ہے وہ عزت و احترام کرتے ہیں. خیر آپ کے یہاں ہوگا، آپ کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ عزت و احترام کو بجا لاتے ہوں گے، اچھی خوشائن بات ہے. لیکن چونکہ ہم بھی معاشرے کا حصہ ہیں اور معاشرے کی جو برائیاں ان سے آنکھیں بند کر کے گزر جانے سے وہ اچھائیوں میں نہیں بدل جاتی. بہرحال یہ کہیں نہ کہیں ہمارے یہاں یہ روش ضرور ہے کہ طلباء جس طرح پہلے اساتذہ کی عزت ہوتی تھی آج وہ نہیں ہے، جس طرح والدین کی پہلی عزت و احترام کرتے تھے لوگ آج وہ معاشرے میں نہیں ہے. تو کوئی نہ کوئی تو وجہ اس کی ہوگی.
شاید وہ طلبا نہ صحیح کوئی اور صحیح، لیکن کہیں نہ کہیں وہ لیک ہے، کہیں نہ کہیں وہ کمی ہے، کوتاہی ہے، جس کی وجہ سے جس کا اثر جو ہے وہ معاشرے پر پڑ رہا ہے، کیونکہ معاشرے کے فرد تو یہی لوگ ہیں جو اداروں سے پڑھ رہے ہیں، بچے ہیں، ہم نے بھی پڑھا، تو آج معاشرے کی حالت جو ہے وہ کچھ مختلف ہے، اس کا کوئی نہ کچھ ادارے کو ذمہ داری لینی پڑے گی۔ بہرحال اس کے بارے میں پھر گفتگو کرتے ہیں۔ علامہ صاحب آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، آپ ارشاد فرمائیں کہ علماء کرام جو ہیں چونکہ ان کی عزت و احترام بڑا، مقام و مرتبہ برا البرا، تو ان کے آج کے دور کے ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کیونکہ آج حالات جو ہیں وہ بڑے دگرگوں ہیں، حالات بہت مشکل ہوتے جا رہے ہیں، جس طرح کہ آپ نے پہلے ارشاد فرمایا، اور بالخصوص سوشل میڈیا کے دور میں، تو علماء کرام کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ نے مجھے جو ہے وہ کم فرمایا، بہت شکریہ۔ پہلے جو نعمان صاحب ارشاد فرما رہے تھے اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو فرما رہے تھے نا کہ ادب کے حوالے سے اسکول کے بچوں کا معاملہ اور مدارس کا، مدارس کی بات سر نے نہیں کی، لیکن میں تھوڑی سی جو ہے وہ بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں کہ جناب مدارس میں اسکول سے بچے جو ہے زیادہ ادب کرتے ہیں، اسکول کے بچے جو ہے وہ کم ادب کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں کیونکہ مدرسے میں بھی پڑھا ہوں، اسکول میں بھی اب جو ہے پہلے اسکول میں پڑھ کے گیا، اب اسکول میں پڑھا رہا ہوں، تو جو حالات دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں بہت کمی ہے۔ اسکول میں بھی پہلے جو ہے وہ کمی تھی اور اب بھی جو ہے وہ کافی مسائل جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ مدارس میں الحمدللہ پہلے بھی نواز صاحب آپ کے قطع کلامی کی معذرت، آپ نے جس طرح مدارس کی مثال دی تو مدارس میں تربیت کا جو ہے وہ بہت زیادہ اہتمام ہے۔ آپ کو علم ہی ہے کہ ہمارے یہاں جس طرح ادارے ہیں تو وہاں اساتذہ کرام اگر راستے سے گزر رہے تو طلبہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جب تک اساتذہ کرام آگے گزر نہیں جاتے تب تک طلبہ جو ہے وہ وہیں کھڑے رہ کر انتظار کرتے ہیں۔ لیکن آج اگر کالجز یونیورسٹی کا حال دیکھیں تو اساتذہ کرام میرے خیال میں کلاس روم میں موجود ہوتے ہیں، اس کے باوجود ان کا وہ عزت و احترام نہیں ہو پاتا۔ بالکل جناب، میں نے کہا نا کہ مدارس کا جو معیار ہے، آپ بھی کیونکہ ایک مدرسے سے تعلیم یافتہ ہیں، حفظ بھی آپ نے کیا ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ ادب بے پناہ ہے۔ جب آپ کسی اسکول میں جائیں گے تو پھر دیکھیں گے وہاں پہ تو آپ کو اس معیار کا احترام، آپ کو اس معیار کی جو ہے وہ عزت استاد کی نظر نہیں آئے گی، پھر آپ آبجیکشن لگائیں گے کہ معاشرے میں جو ہے اس چیز کی بہت کمی ہے۔ میں نے یہی بات جی کی ہے۔ بالکل علامہ صاحب، آپ کو پھر اس اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ناظرین کرام موجود ہیں ناصر عباس طاہر صاحب، سر آپ کے وقت کا شکریہ۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں علماء کرام اور اساتذہ کرام کے ادب و احترام کے حوالہ سے، تو آپ جناب ارشاد فرمائیں کہ علماء کرام اور اساتذہ کرام کے عزت و احترام کے حوالہ سے بحیثیت معاشرتی رکن ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور علماء اور اساتذہ کو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ جس سے ان کی عزت اور مقام و مرتبہ معاشرے میں بڑھے اور لوگ ان کی گفتگو اور بات کو توجہ سے سنیں؟ ناصر صاحب آواز آ رہی ہے آپ؟ علماء حضرات کا مشکور ہوں حافظ صاحب آپ کا عزت احترام تو حافظ صاحب جتنا اچھا آپ کا کریکٹر اور کردار ہوگا اس کے ساتھ آپ کی عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا جائے گا۔ دیکھیں اساتذہ کرام اچھا پڑھائیں گے، بچوں کی اچھی تربیت کریں گے۔ دیکھیں آج تک کبھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ آپ اگر گندم بیجتے ہیں تو وہاں سے کبھی کانٹے تو نہیں ہوگے، وہاں سے گندم ہی ہوگی نا۔ اگر آپ آئے گا نا، لہٰذا جو آپ بیجیں گے وہی آپ کاٹیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ والدین کا جو رول ہے وہ بھی ادا نہیں کر گے۔ اگر وہ صرف اور صرف اساتذہ کرام کے اوپر چھوڑیں گے تو بہت زیادہ وقت جو ہے بچے کا گھر میں گزرتا ہے۔ ان کی بھی اتنی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولیں، عملاً کام کر کے دکھائیں۔ اگر وہ عملاً کام کریں گے تو بچہ ان کا فالو کرے گا۔ ایک ریسرچ آپ کو بتاتی ہے کہ 6 مہینے کا بچہ 2000 سوالات جو ہے وہ لیتا ہے۔ آپ کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ سن نہیں رہے ہوتے، جو وہ آپ فیل نہیں کر پاتے، لیکن بچہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے ذہن میں جو ہے وہ عکس ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا والدین اور اساتذہ کرام عملاً اس کے اوپر کام کریں تو لازمی ہے کہ بچہ جو ہے اس کا کردار اور علماء کرام کی جو عزت رسپیکٹ ہے اس میں اضافہ ہوگا۔
اساتذہ کرام کی عزت گورنمنٹ لیول پہ نہیں ہوتی ہے. اساتذہ کرام کو تو چوکیدار بنایا جاتا ہے, ان سے سارے کام ناجائز لیے جاتے ہیں. اساتذہ کرام کی عزت رسپیکٹ میں علماء کرام کے اگر آپ نے بات کی تو علماء کرام کی بھی ہم عزت ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس میں جو ہے وہ آپ جو ہے اس کو ہمارے, اگر ہم گاؤں کی بات کریں, دیہات کی بات کریں, تو ان میں ایک مناسب سیلری ہونی چاہیے. اور علماء حضرات کی جس طرح آپ بیک پہ نماز پڑھتے ہیں اسی طرح علماء کا آپ کو عزت بھی کرنی چاہیے. اور ان کو علماء کرام کو اخلاقیات کے اوپر مختصر جامعہ وہ گفتگو کرنی چاہیے, ان کے کردار سے جھلک نظر آئے تو لوگ ان کی عزت احترام کریں گے. آپ بہت سے لوگ جو ہیں ان کو لوگ صرف ان کو دیکھا نہیں ہوتا, سن کے بھی ان کی عزت کرتے ہیں. تو لہذا جو عزت ہے وہ کردار کی ہے, اور جو علم والا ہے وہ خود بخود جو ہے وہ سردار بن جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کرنی ہوں گی. اس میں ہم گاؤں پہ کی سطح پہ جو ہے وہ مساجد میں ہم کوشش کریں کہ اچھے مؤذن ہو, اچھی قرت ہو, اور لوگوں کا جو ہے جو مدارس ہیں ہمارے یہاں, مدارس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ مدارس کی سطح پہ ہم کام کریں کہ جو بچے ہیں ان میں بڑا ٹیلنٹ ہے مدارس میں جو بچے ہیں اور وہ ڈیزرونگ بچے ہیں, تو ان کا جو اچھی قرت اور اچھی ان کی تعلیم و تربیت ہوگی, گاؤں میں اچھے آنے والی جو نسل ہے اس میں اچھے علماء ہوں تو گاؤں میں بڑی تبدیلی آ سکتی ہے, اور یہ چند سالوں میں آ سکتی ہے, جس پہ انشاءاللہ تعالی ہم کام کریں گے. آپ اس پہ آپ نے ان دوستوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ شامل ہیں اپنے حصے کی شمع جلانے کا مقصد ہر ایک نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے جو جس کے پاس ہے. تو آپ اس میں ایک اچھی ٹیم بنائیں, اچھی ٹیم جو ہے وہ اس پہ پھر آنے والا فیوچر جو ہے اس میں ہم ایک کل جماعتی مذہبی کانفرنس کریں, اس میں ہم ساری باتیں جو ہے وہ کریں, ہم شیئر کریں. پھر ہم اپنی اپنی ٹوپیاں اتار کے, کسی نے سیاسی, مذہبی, سماجی اور بیوروکریسی کی کسی بھی حوالے سے جو ہم نے مخصوص دائرے کھینچے ہوئے اس سے نکل کے انسانیت کا دائرہ جو ہے اس میں ہم آئیں اور حقوق العباد کے اوپر ہم فوکس کریں. لوگ جو ہے وہ ہمارے منڈی بالدین کے اچھے ہیں, وہ آپ کو اوورسیز خاص طور پر آپ کے جو ہے وہ فرنٹ کے اوپر بھی ہیں, بیک کے پہ بھی ہیں, وہ آپ کو پیسے بھی دینا چاہتے ہیں, وقت بھی دینا چاہتے ہیں, وہ اس ضلع کو بدلنے چاہتے ہیں. آپ جتنے علماء حضرات ہیں جو سن رہے ہیں, موجود ہیں ناظرین اور جتنے بھی لوگ ہیں جہاں بھی, تو وہ اس کے اوپر فوکس کریں. ہمارے پاس یہ اہم وقت ہے, اب موومنٹ ہے, اب مٹی نرم ہے, دلوں کی مٹی نرم ہے. اب اس کے اوپر جتنا آپ محنت کر لیں گے اتنے جلدی جو ہے وہ آپ کو نتائج جو ہیں وہ اچھے ملیں گے. جی بالکل ناصر ڈار صاحب, آپ نے بڑا خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا. اصل میں علماء کرام کی عزت کے حوالہ سے اس میں کمی اسی وجہ سے ہے کیونکہ ان کو اکنامک پرابلم ہے, معیشت ان کی جو ہے اس میں بہت سارے مسائل ہیں. اگر وہ حل ہو جائیں تو یقیناً وہ سر اٹھا کے جینے کے قابل ہیں, اور پھر ان کو کسی بات کی بھی پرواہ نہیں ہوگی, کیونکہ آپ علماء کرام اور خطباء کرام اور ائمہ کرام ان کا چونکہ معاش کا سلسلہ اسی ممبر و محراب سے ہی وابستہ ہے, تو وہاں سے اتنا خاص بن بھی نہیں پاتا, جس وجہ سے وہ کھل کے بات نہیں کر پاتے اور اخلاق اور کردار پہ گفتگو نہیں ہو پاتی. یہ بے شمار وجہ ہے. علامہ صاحب آپ ارشاد فرمائیں کہ علماء کرام کی ذمہ داریوں کے حوالہ سے آپ ارشاد فرما رہے تھے, اس کو جناب ناظرین تک پہنچائے کہ علماء کرام کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ذمہ داریاں علماء کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنا جیسے حفظ مراتب کا لحاظ رکھنا, تو وہ اپنے مقام اور مرتبے کا خود لحاظ رکھیں. مدارس میں ایسی تعلیم جو ہے وہ متعارف کرائی جائے جس کا جدت سے بھی تعلق ہو. جب آپ جو ہے آپ کی دونوں آنکھیں روشن ہوں گی اور آپ ایسے جو ہے وہ علماء سامنے آئیں گے جو دینی شعبے میں بھی رہنمائی کریں گے, دنیاوی شعبے میں بھی رہنمائی کریں گے, تو یقیناً جو ہے ایک بہت بڑا بدلاؤ آپ کو معاشرے میں عنقریب بہت جلد دیکھنے میں ملے گا. علماء کی ذمہ داری, اور پھر سب سے پہلی بات, بلکہ یہ کہہ لیں دوسرے نمبر پہ, کہ علماء جو خود کہتے ہیں وہ اس پر عمل ضرور کریں. یہ ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اگر علماء کہیں کچھ اور کریں کچھ تو پھر بھی معاشرے میں ان کو عزت نہیں ملے گی. یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ جو بات کہنے والے ہیں, جو تقریر کرنے والے ہیں,
آپ یہ سوچیں کہ آیا کہ میرا عملی زندگی میں خود اس پر عمل ہے یا نہیں ہے. اگر عمل ہوگا تو یقیناً آپ کی زبان میں اثر ہوگا، اور اگر عمل نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ فقط گفتگو کریں گے، لوگوں کا وقت ضائع کریں گے اور چلتے بنیں گے. پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم جو ہے وہ گفتگو کرتے ہو اور گفتگو میں 1 گھنٹہ تم گفتگو کرتے ہو، لیکن کوئی ایسی بات جو کام کی بات ہے، جو قابل عمل بات ہے، وہ لوگوں کو نہیں بتلا کے جاتے، اور اس محفل میں 100 لوگ بیٹھے ہیں، تم یہ مت سمجھو کہ میں نے 1 گھنٹہ ضائع کیا ہے، بلکہ تم نے اس قوم کے ان لوگوں کا 100 گھنٹہ ضائع کیا ہے، ہر شخص کا 1 گھنٹہ ضائع ہوا. تو ایسی گفتگو کی جائے جو معاشرے میں ضرورت ہے، ایسے موضوعوں کا، ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جائے جو اس دور کی ضرورت ہے. ایسا علم جو ہے وہ مدارس میں سامنے لایا جائے جس کو حاصل کر کے لوگ جو ہے مزید آگے بڑھ سکیں، جس کا تعلق مسائل سے تو ہے، دینی باتوں سے تو ہے، نماز کے احکام ہیں، روزہ کے احکام ہیں، زکوٰۃ اور حج کے احکامات ہیں. اس کے علاوہ جو اخلاقیات ہیں، جو عملاً جو ہے ہمارے معاشرے میں جو چیزیں، جیسے آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے امام زمانہ کو نہیں پہچانتا اور اس حال میں وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ جہالت کی موت مرا. یہ باقاعدہ حدیث مبارکہ حضور کے حدیث کے الفاظ ہیں، من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو مرا، جو فوت ہوا اس حال میں کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانتا نہیں تھا، فقد مات میتۃ جاہلیہ، وہ جہالت کی موت مرا. تو اب ضرورت ہے اس امر کی کہ آپ کو اہل سیاست کے احوال کا پتہ ہو، آپ کو علم ہو کہ دنیا سیاست میں کیا رنگ کھلائے جا رہے ہیں، مسلمانان عالم کے خلاف کیا سازشیں بنی جا رہی ہیں، اور مدارس میں بتایا جائے، بچوں کو آگاہ کیا جائے، ان میں یہ جو ہے وہ اویئرنیس جو ہے وہ پیدا کی جائے کہ آپ لوگوں کو یہ چیلنجز جو ہیں معاشرے میں جا کر درکار ہوں گے. باقی تو ساری چیزیں مدارس میں ہیں، دینی علوم بے پناہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. آپ جتنے مسائل کہہ لیں مدارس میں سکھائے جاتے ہیں، اور کسی جگہ پہ کوئی بندہ سیکھ ہی نہیں سکتا. جتنا ادب و احترام جو باتیں پہلے جو ہے وہ چل رہی تھی وہ ساری جو ہے وہ مدارس میں ہیں، لیکن جو ماڈرن جو ضروریات ہیں، جو جدید ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنا یہ بھی علماء کی ذمہ داری ہے. ایک اس سے بڑی ذمہ داری صاحب، مومن جو ہے وہ اپنے زمانے کے ساتھ ہم آہنگ ہوا کرتا ہے. اگر وہ اپنے معاشرے کو نہیں جانتا، اپنے معاشرے کی ضروریات کو نہیں سمجھ پاتا تو یقیناً وہ عالم نہیں ہے، اس کو جہالت ہی کہیں گے. تو علماء کرام کو چاہیے کہ جہاں وہ مدارس دنیا میں دینی علوم پر دسترس رکھتے ہیں اور وہاں پڑھا رہے ہیں، تربیت کا عمدہ اہتمام ہے، وہاں جدت کو بھی جگہ دے، وہاں سائنسی علوم کو جگہ دے، وہاں مختلف انگلش جیسی زبانوں کو، چائنیز جیسی زبانوں کو جگہ دے، تاکہ وہاں سے پڑھنے والے لوگ جو ہے ان کے ذہن میں وسعت ہو اور وہ پوری دنیا میں پھیل کر اسلام کا بول بالا کر سکے. اللہ کے نبی کا جو ہے وہ اس کلمہ اس کو پوری دنیا میں پرچار اس کا کر سکے. یہ ضروری ہے ہمارے لیے. اپنا حاضر ہوتے ہیں نعمان علی صاحب، آپ ارشاد فرمائیں کہ آخری سوال آپ سے کرتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے خیر بات ہوگی، تو آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ اسلامی جو کلچر ہے اس سے بڑی دوری ہے. اسکول اور کالجز میں، یونیورسٹیز میں، جس طرح کے مدارس کے ہاں وہ تھوڑا سا فاصلہ ہے کہ جدت سے وہ دور ہے، اسی طرح کہیں نہ کہیں اسکول اور کالجز میں، بلکہ اکثریت میں کہہ لیتے ہیں کہ ان کی اسلامک جو اسٹڈی ہے وہ کمزور ہوتی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے، کس طرح اس کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ سر، اسلامک اسٹڈی جو ہے اسکول اور یونیورسٹیز میں باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے، اسلامیات کا، عربی کا ڈپارٹمنٹس ہیں تو وہ پڑھائے جاتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو ہے بہت سارے اور سبجیکٹس جو ہیں وہ بچے کو پڑھنے پڑتے ہیں. تو جب بچہ اسکول میں ہوتا ہے تو وہاں بھی وہ بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اسلام اور انگلش بھی پڑھ رہا ہے، اردو بھی پڑھ رہا ہے، اس کو ہر ٹیچر نے آ کے پڑھانا ہے.
बच्चा जब तक स्कूल में रहता है उसका ताल्लुक जो है वो तालीम से रहता है, जैसे ही वो स्कूल से घर आया उसका ताल्लुक तालीम से मुनक़ता हो गया। जबकि दीनी मदारस जो हैं वो आपको पता होगा कि बरसगीर पाको हिंद में अभी पाकिस्तान आज़ाद भी नहीं हुआ था, दो कौमी नज़रिए की बुनियाद भी नहीं अभी जो है वो कायम हुई थी, तो दीनी मदारस जो है वो बहुत अहम किरदार अदा कर रहे थे और सिर्फ 2 ज़बानें थी, अरबी और फ़ारसी। इस इन अलूम पर जो है वो दस्तरस जो है वो बच्चे को हासिल करवाई जाती थी, इन अलूम से रोशनास करवाया जाता था। आज जो है एक बच्चा जो है वो प्राइमरी का हो, दूसरी क्लास का हो, तीसरी क्लास का हो, तो उसके बस्ते के अंदर 9 किताबें होंगी मुख्तलिफ मज़ामीन की। तो अगर मुआवजना तो हम कर ही नहीं सकते स्कूल का और मदारिस का, क्योंकि मदारिस जो हैं वो जो भी मदारिस मदरसा जो भी इमाम साहब जो मोहतरम साहब चला रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी निगरानी में, अपने जो है वो जोरे बाजू पे, अपनी जो है वो सारी टीम के सर पर चला रहे हैं। जबकि जो स्कूल्स हैं वो हर शोबा लिहाज में और हर दौर में हुकूमत की जो है ताबे रह के, दूसरी पॉलिसियों के ताबे रह के, मदरसे का भी बोर्ड होता है, मुझे पता है, इस चीज़ का इल्म है। लेकिन बच्चे वहाँ अपने शौक से जाते हैं, वालिदैन उनको वहाँ शौक से दाखिल करवाते हैं और उनका जो नज़रिया होता है वो पूरा होता है। और वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो एक लिमिट तक जो है वो सोशल मीडिया तक रसाई हासिल करते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते। जबकि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे जो हैं, उनका जो है सोशल मीडिया के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सोशल मीडिया की देखा-देखी बच्चे जो हैं वो तुलबा जो हैं वो अपना जो है वो ज़ाहिर और बातिन जो है वो इस चीज़ पर लगा रहे हैं कि उनको उस चीज़ की समझ नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है। फिर हमारे घर आ जाती हैं, मुआशरा आ जाता है, ये सारी चीज़ें जो है वो सारी फ़ोकस करती हैं, इन सब चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। मदरसे जो हैं वो सिर्फ़ एक ख़ास तालीम दे रहे हैं, दीनी। मुझे पता है मदरसों के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है और उनके पास जो है वो बहुत ही अच्छे असातिज़ा और उलमा मौजूद हैं, लेकिन उनकी बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से कोई तनख्वाह नहीं है, बाकायदा कोई पेंशन नहीं है। अगर ये देखा जाए तो किसी गाँव के अंदर मदरसा होगा, तो जो कारी साहब वहाँ पढ़ाते हैं, उनके जो अखराजात हैं, उनको कोई पूरा करने वाला नहीं है। अगर वो करना चाहते भी हैं, तो तावन के साथ, गाँव के तावन के साथ। ना हो तो फिर जो जिस बंदे ने मदरसा बनाया हुआ है, उसने करना है। तो अगर देखा जाए तो अगर हम मस्जिद बनाते हैं, उसमें इमाम साहब लेके आते हैं, तो इमाम साहब की हम तनख्वाह बहुत कम मुकर्रर करते हैं। इस मुआशरे के, इस दौर के, इस किसी भी लिहाज से वो जो है वो अपनी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते। तो फिर हमारी मर्ज़ी चलती है मस्जिद के अंदर, मदरसे के अंदर। हम अपनी मर्ज़ी का कारी लेके आते हैं, उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो जुमे के वक़्त तकरीर करने का मौका देते हैं, उसको कोई अल्फाज और अपनी मर्जी के खिलाफ कहने नहीं देते। तो जब देखा जाए कि उलमा का ज़रिया मुआश जो है, अगर देखा जाए वो इस शोबा से वाबस्ता हो गए हैं, तो वो आगे जाएँ, कंपटीशन के इम्तिहानात पास करें, जो है वो सिविल सर्विस, पीएमएस के, पीपीएससी के, इन चीज़ों जो उन्होंने अपने लिए मखसूस कर लिया कि मैं सिर्फ मदरसे तक मुहीत हूँ। उलमा जो है वो मदरसे तक मुहीत नहीं है। उलमा पूरी दुनिया में जा सकते हैं, जहां मर्जी जाएं जा सकते हैं और उनके ऊपर कोई इस तरह की मुल्क पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कोई पाबंदी नहीं है। लोग इज्जत की निगाह से भी देखते हैं। ठीक है, हमारे गांव के अंदर तकरीबन 7-8 उलमा मौजूद हैं जो अभी फ्रेश जो है अपना तालीम पूरी करके आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको इज्जत देते हैं। हमारे देखा देखी बाकी लोग भी उनको इज्जत देंगे, लेकिन उनका जो मकाम है उन्होंने आके बाकी तालीम बाद में पूरी की। ठीक है, उनका जो मकाम है उसको हम समझ नहीं पा रहे। अगर हम उलमा के मकाम को समझ लें, उनकी मुआशी ज़रूरियात जो है वो उनकी पूरी हो जाएँ और वो सही हमारे सामने जो है एक शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारें, एक अच्छे अखलाक का नमूना दें, असवातुल हुसना का जो है वो सही अमली नमूना पेश करें, तो ये सारी चीज़ें उस वक़्त मुमकिन होगी जब उलमा जो हैं वो आज़ाद होंगे, ठीक है? उनके ऊपर कोई बाउंडिंग नहीं होगी। एक जी मस्जिद का बिल्कुल, नाम है। नुमान साहब आपने बड़ा अहम एक पॉइंट रेज़ किया कि उलमा को सिर्फ मदारस तक महदूद ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि जो और फैसिलिटीज है वहाँ जाना चाहिए, अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट होती हैं, गवर्नमेंट के इदाराजात हैं, वहाँ जाना चाहिए और वहाँ जाकर दीन इस्लाम की तबलीग, वहाँ जाकर फलाह मुआशरा का काम करना चाहिए। यकीनन हमारे यहाँ मुआशरे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं
جن کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، ماسد صاحب آپ کا شکریہ، نعمان علی صاحب سر آپ کے وقت کا شکریہ۔ ناظرین کرام، آج ہم نے گفتگو کی علماء کے کردار کے حوالے سے، علماء کی عزت و احترام کے حوالے سے، اساتذہ کا مقام و مرتبہ ان کے حوالے سے، اور پھر علماء اور اساتذہ کرام کی ذمہ داریاں کیا ہیں ان پر گفتگو کی۔ امید ہے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں مزید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کے شب و روز کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔